كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، میں نے 3 آیتیں قرآن پاک کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان 3 آیتوں نے اگر ان میں غور کر لیا جائے تو ان 3 آیتوں نے امت کی افضلیت کا سبب اور امت کی اجتماعیت کا سبب اور امت کی قبولیت کے اسباب، یہ 3 چیزیں جو اصل ہیں ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا ہے. امت کی قبولیت کے اسباب، امت کی اجتماعیت کے اسباب اور امت کی افضلیت کا سبب کہ یہ امت افضل امت کیوں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت کے افضل امت ہونے کا سبب صرف دعوت اللہ ہے. اگر کوئی شخص اس کام کے بغیر اپنے آپ کو افضل امت تصور کرے تو اس کا یہ خیال صحابہ کرام کے خیال کے خلاف ہوگا. یہ اصل میں بات آپ کو بہت بھاری پڑے گی، لیکن یہ حقیقت ہے. کہ یہ امت کسی عبادت، کسی ریاضت، کسی عمل کی وجہ سے افضل امت نہیں ہے، بلکہ یہ امت صرف اور صرف دعوت اللہ کی وجہ سے افضل امت ہے. یہ بات اگر میں کہوں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ بات بڑھا دی یا زیادہ سخت بات کہہ دی، یا ایک ہمارے تبلیغ میں اس طرح شروع ہوئی ہے غلو کی کہ انہیں غلو کر دیا ہے. امت اپنے فرض منصبی کو اتنا بھول بیٹھی ہے کہ اس فرض منصبی کا اور ذمہ داری کا یاد دلانا بھی اب غلو ہو گیا ہے. میں اگر یہ بات اپنی طرف سے کہوں کہ دعوت اللہ ہی امت کی افضلیت کے لیے شرط ہے تو اس کو غلو کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ بات براہ راست عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اگر یہ فرمایا ہوتا انتم خیر امت کہ تم خیر امت ہو تو ہم دعوت اللہ کے بغیر بھی خیر امت ہوتے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، بلکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت. اس انتم اور کنتم کا جو فرق ہے وہ واقعی وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں امت کے لیے صحابہ والا غم اور فکر ہو. جو لوگ اپنی خواہشات کے نقشوں میں وقت گزار رہے ہیں یا اپنی ذات سے انفرادی عمل کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، ان کو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے. وقت کا منصوص چھپا ہوا ہے. اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے. پورے دین پر چلنے والا دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امتین. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امتین تو تب تو ہم دعوت اللہ کے بغیر بھی خیر امت ہوتے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا
انتم خیر امتین، بلکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتین اخرجت للناس، وہ خیر امت ہونے کا جو سبب ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو امت کی افضل امت ہونے کی شرط ہے اور اس امت کے خیر امت ہونے کا اصل سبب ہے، یہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ اب صحابہ کرام کے طریقہ محنت سے ہٹ کر آلات اور اسباب پر آ گیا ہے۔ اس لیے یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ذریعے سے امر معروف کر رہا ہے اور کسی بھی ذریعے سے نہی منکر کر رہا ہے تو کیا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا؟ حالانکہ جو صحابہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو فرما رہے ہیں، ہمیں سب کو اجتماعی طور پر یہ غور کرنا چاہیے کہ اس سے وہ طریقہ امر معروف مراد ہے اور وہ طریقہ نہی منکر مراد ہے جو صحابہ کے دور میں تھا، یہ نہیں کہ اس زمانے کے آلات اور اسباب کے ذریعے امر معروف کر دینے اور نہی منکر کر دینے کو اس زمانے کے اعتبار سے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کافی سمجھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ کے زمانے میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کے دور میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس طریقہ محنت کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس بات سے دین کے کسی شعبے کا انکار یا دین کے کسی شعبے کا استغفار یا دین کے کسی شعبے کی افادیت کو کم سمجھنا یا اس سے دین کے کسی شعبے کی تردید کرنا ہرگز خیال میں بھی مقصود نہیں ہے۔ البتہ امت کو یہ بتانا ضروری ہے کہ صحابہ کے زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو دو اصل دعوت کے پہلو ہیں، صحابہ کے زمانے میں اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر وہ طریقہ ہے تب تو صحابہ کرام کی مشابہت ہے، اور اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو رفتہ رفتہ دین کی بات کا پہنچانا محض آلات اور اسباب پر آ جائے گا اور مسلمان اس مقصد کے لیے نقل و حرکت کو اصل نہیں سمجھے گا، حالانکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہی اس امت کے خیر امت ہونے کا اصل سبب تھا۔ اس سے دین کے شعبوں کا احیاء اور دین کے شعبوں کو زندہ کرنا مقصود ہے، نہ کہ نقل و حرکت کو دین کے شعبوں کا متبادل سمجھنا۔ دین کی نقل و حرکت، اس دعوت کی نقل و حرکت دین کے شعبوں کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ دعوت کی نقل و حرکت دین کے شعبوں کا متبادل ہرگز نہیں ہے، بلکہ دین کے شعبے دعوت کے ساتھ متلازم ہیں، دین کے شعبے دعوت کے ساتھ متلازم ہیں، یعنی دین کے شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے محنت ہے۔ دین کے شعبے دعوت سے دین کے شعبوں کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ دعوت اللہ اور یہ نقل و حرکت دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے۔ جو محنت ان شعبوں کے احیاء کے لیے ہے وہ اس کا متبادل کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ بھئی ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی اصل شرط کیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ دعوت اللہ ہے، اور دعوت کہتے ہیں صحابہ کرام کے طریقہ جہد کو، صحابہ کے طریقہ جہد کو دعوت کہتے ہیں۔ جب امت تک دین کی دعوت کا پہنچانا صحابہ کرام کے طریقہ محنت سے یعنی نقل و حرکت سے ہٹ جائے گا تو پھر ان دو ذمہ داریوں میں سے
مجاہدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجاہدہ تو صرف مسلمان کا دین کے لیے محنت کرنا ہی مجاہدہ ہے۔ کوئی بھی ایسی دنیا میں مخلوق نہیں ہے جو مجاہدے میں انسان کا متبادل بن سکے۔ ایسی کوئی مخلوق دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کی جو دین کی محنت میں انسان کا متبادل بن سکے۔ صرف مسلمان ہی ہے جو دین کی محنت کا اصل سبب ہے، ورنہ کوئی چیز مجاہد نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی چیز سے مجاہدہ متعلق نہیں ہے۔ مجاہدہ صرف انسان کی ذات سے متعلق ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلی ہے کہ ہم اس محنت کی ذمہ داری کو اس اعتبار سے سوچیں کہ اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط وہ دعوت کرنا ہے۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ صاف فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سارے کام کرتے صرف یہ کام نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امت، لیکن اللہ نے کنتم کے ایک شرط لگا دی ہے کہ تمہارے خیر امت ہونے کی اور افضل امت ہونے کی شرط وہ دعوت کرنا ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں عزیزوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے دین کا کام دینے کے لیے کچھ شرائط اور کچھ صفات متعین فرمائی، کچھ شرائط اور صفات متعین کر دی، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ضابطہ بدلتا نہیں ہے، ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو قائم کرنے کا کام دنیا میں ان لوگوں سے لیں گے جو ہماری شرائط پر پورے اتریں گے، جو ہماری شرائط پر پورے اتریں گے، جو ہماری شرائط کو پورا کریں گے ہم ان سے دین کا کام لیں گے۔ یہ اللہ تعالی کی شرط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جن صفات میں مبتلا کیا وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو ابتلا ہے قربانی کی لائن کی، ایک ابتلا ہے اطاعت کی لائن کی۔ اطاعت کی لائن کی جو ابتلا ہے وہ تو احکام کی، وہ احکام ہے جی ہاں، اور قربانی کی لائن کی جو ابتلا ہے وہ دعوت کی لائن کی قربانیاں ہیں، بیوی کو، بچوں کو، وطن کو چھوڑنے کی قربانیاں۔ یہ دو لائن کی قربانیاں ہیں ایسے، ایک احکام کی لائن کی اور ایک محنت کی لائن کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو پورا کر کے نکلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو پورا کیا، اور پورا بھی کیا بدل جائے فاتم نہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ان سے کام لینے کا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم اب یہ تم نے پورا کر دیا ہے، اب ہم تم سے امت کی امامت کا کام لیں گے۔ امامت کا کام یہ نہیں کہ ایک آدمی 4 رکعت نماز مسجد میں پڑھا دے، یہ بہت سچی بات ہے، یہ بہت سچی بات ہے بہت، کہ زمانے میں امام کا تصور 4 رکعت نماز پڑھانے والا امام، کہ نہیں وہ امام نہیں ہے، وہ تو نماز کا امام ہے، وہ نماز کا امام ہے۔ اس کام میں جو امامت ہے وہ صرف دین کے کسی ایک حکم کی امامت نہیں ہے، بلکہ وہ پورے دین کی امامت ہے۔ اس لیے امام نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، امام پیشوا دین کو کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں پیشوا دین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے امامت۔ 4 رکعت نماز پڑھانا تو نماز کی امامت ہے، دین کے ایک رکن کی، ایک حکم کی امامت ہے، لیکن امام کہتے ہیں پیشوا دین کو۔ سب سے پہلے عبارت ہے پیشوا دین کو جانو امام،
ہر کام کرنے والے سے پہلے اس کا سوال ہے کہ آیا ہماری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے یا نہیں ہے. ہر کام کرنے والے سے میری ذات سے لے کر سب کام کرنے والوں تک اس کا سب سے پہلے سوال ہے. جو ہے فرماتے تھے کہ امت تمہارے چلے 4 مہینے، تمہاری عبادت، تمہاری نمازیں، تمہارا رات و قیام نہیں دیکھے گی. امت دیکھے گی تمہارے معاملات، تمہارے معارف، تمہارا معاشرہ اور تمہاری شادیاں. امت یہ دیکھے گی، کیونکہ جو چیز تمہارے اللہ کے درمیان ہے اس پر امت کبھی نظر نہیں اٹھائے گی. امت کی نظر ہوگی اس پر جو تمہارے اور امت کے درمیان ہے، تمہارے اور امت کے درمیان ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صرف یہ زندگی ہے جس نے اسلام کو متعارف کر دیا، ورنہ عبادت نہیں. عبادت تو تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. چاہے تمہیں عذاب دے چاہے تمہیں معاف کرے، یہ تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. امت کا سوال تو ہر کام کرنے والے کی ذاتی زندگی سے ہے. یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ کام کرنے والوں کی ذاتی زندگی کہ سب سے پہلے ان کی ذاتی زندگی سنت کی پابند ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے، کیونکہ اتباع سنت کے بغیر کوئی شخص دین پیش کر نہیں سکتا. دین اقوال سے نہیں پیش کیا جاتا، یہ دین تو افعال سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین ہے. یہ کہ دین افعال سے پیش کیا جائے گا، اقوال سے نہیں. صحابہ کے دور میں دین افعال سے پیش کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے دکھلایا کہ سارے عراق کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو وضو کرنا آ گیا، کہ اپنے فعل سے انہوں نے وضو پیش کیا. وہ وضو جو اللہ کے نبی کرتے ہوئے دیکھا تھا، افعال کی دعوت تھی، اقوال کی دعوت نہیں تھی، افعال کی دعوت تھی. اتنا بیان ثابت ہے اس موقع پر کہ اللہ کے نبی کا وضو ایسا تھا، بس اس سے زیادہ تعلی نے بات نہیں کی اور وضو پورا کر کے دکھلایا کہ امت کو اس دعوت سے عملی دین پیش کرنا ہے. اس میں سب سے پہلا سوال مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی سنت کی کتنی پابند ہے. ہماری ایسا فرمانے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت. اس لیے کہ ساری ولایتوں کی چوٹی اتباع سنت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کثرت ذکر تصوف کا خلاصہ ہے، حالانکہ کثرت ذکر نہیں ہے تصوف کا خلاصہ، بلکہ تصوف کا خلاصہ تو اتباع سنت ہے. کیا ہے اتباع سنت؟ کہ کثرت ذکر بھی سنت کے تابع ہے، کثرت ذکر بھی سنت کے تابع ہے. کہ اذکار مسنونہ کیا ہیں اور ادعیہ مسنونہ کیا ہیں، اور اللہ کے نبی نے کس وقت کون سا ذکر کیا، کس وقت کون سی دعا مانگی، یہ ہے کثرت ذکر. ورنہ تصوف کا خلاصہ تسبیحات کی کثرت نہیں ہے. نصاب خارج کر رہا، یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ تسبیحات کی کثرت یہ تصوف کا خلاصہ ہے. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اتباع سنت یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے اور ساری خلافتوں کا نچوڑ ہے اور ساری ولایتوں کی چوٹی ہے. کہ جو آدمی سنت کا پابند نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، جیسا چاہے مجاہدہ کر لے، جتنا بڑا چاہے مجاہدہ کر لے. جوگی ہوتے ہیں وہ مجاہدہ کر لیتے ہیں، ورنہ جو اتباع سنت پر نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مجاہدہ کتنا بڑا کر لے اور چلا کتنا لمبا کھینچ لے. اتباع سنت اصل ہے کہ ایک اس سنجے کی لائن کی سنت کا
مقابلہ اور اس کی نورانیت کا مقابلہ آپ کی وفات سے لے کر قیامت تک جتنے دین کے کام کیے جائیں اس سب کا مقابلہ ہے کہ سنت کی لائن کا عمل اس کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جتنے چاہے جہود دنیا میں ہو جائیں دین کے نام سے. یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سنت ثابتہ ہے آپ سے چاہے وہ اس سنت کی لائن کی سنت کیوں نہ ہو, اس کے انوارات تمام جہود سے بہت زیادہ ہیں سنت ثابتہ. اس لیے یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے کام کو اور اپنی زندگی کو سنت کا پابند بنانے. یہ اللہ کے یہاں قبولیت کا صرف یہی ایک سبب ہے. قبولیت کا یہ ایک سبب ہے کہ اتباع سنت پر ہمارا کام سارا اتباع سنت پر ہے. کام سارا اتباع سنت پر. کیا ہے اتباع سنت؟ کہ اتباع سنت دعوت میں بھی اور اتباع سنت عبادت میں بھی اور اتباع سنت ضرورت میں بھی. 3 لائن کی سنتیں ہیں. 3 لائن کی سنتیں ہیں. جی ہاں, آپ کی محنت کی سنت ہے کہ آپ کی دعوت کی سنت اور آپ کی عبادت کی سنت یعنی طریقہ اور آپ کی ضروریات کی سنت. ان 3 لائنوں سے سنت کا اتباع کرنا یہ کامل محنت ہے. کہ سب سے پہلے تو سنت دعوت ہے کہ اپنے مزاج کو تجارت سے سیاست سے اپنے مزاج کو حکومت سے اپنے مزاج کو ہر زمانے کے مزاجوں سے بچا کر اپنے مزاج کو تابع کرنا مزاج نبوت کے. کہ اس کام میں نبی کا مزاج کیا ہے, اس کام میں نبی کا مزاج کیا ہے. ان کو میرے دوست کا مثال کرتا ہوں. ہمارے اپنے اپنے مزاج ہیں سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں اور ہر ایک اپنے مزاج سے کام کو لے کے چلنا چاہتا ہے. کہ نہیں, سب سے پہلے اپنے مزاج کو ڈھالنا ہوگا نبی کے مزاج پر. کہ مزاج نبوت کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں امت کے لیے وسعت ہے. اس لیے آپ کی دعوت میں وسعت ہے, تنگی نہیں ہے. تنگی نہیں آپ کی مزاج میں کہ ہمارا ساتھی ہمارا آدمی. جی ہاں, اس سے قوم بنتی ہے. اس سے قوم بنتی ہے, امتی بنتی ہے. ہمارا آدمی, ہمارے حلقے کا آدمی, ہماری مسجد کا آدمی, ہماری تبلیغی جماعت کا آدمی ہے. اس سے امت کبھی نہیں بنے گی, اس سے قوم بنے گی. اور قوم بنانا امت کو ذبح کرنا ہے. ساری امت کا ذبح ہونا قوم کی بنیاد پر ہے. قومیت امت کو ذبح کرنے کا عمل ہے. کہ آپ کا مزاج اس قومیت سے بہت دور ہے. قومیت سے بہت دور ہے. جی ہاں, آپ نے قوم نہیں بنائی, آپ نے امت بنائی. اور آپ نے کہ آپ کی وسعت میں آپ کے ستانے والوں کے لیے وہ گنجائش رکھی اس کام میں جو شاید دوستوں کے لیے بھی نہیں ہوتی گنجائش. وہ گنجائش آپ کے یہاں اپنے آپ کو ستانے والوں کے لیے, وہ گنجائش ستانے والوں کے لیے رکھی آپ نے اس کام میں, جو گنجائش اس زمانے میں دوستوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں, یہ سب سے پہلی سنت ہے آپ کی اس کام میں کہ آپ نے اس کام کو بڑی وسعت قلبی سے کیا ہے. اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. کیا چاہیے؟ بہت بڑا دل. کہ اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے کہ آپ نے حضرت اکرمہ کے آنے پر فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو ابو جہل کا کوئی ذکر مت کرنا بالکل. اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی, اس کے باپ کو برا کہو گے. جی ہاں, ابو جہل کا کوئی ذکر نہیں. اس کی اتنی اذیت دی ہے کہ کوئی ذکر نہ کرنا بالکل. کہ اس کے باپ کو تو پہنچے گی نہیں اور بیٹے کو تکلیف ہوگی, لہذا ہمارے دل میں تو اس کا اکرام ہے. یہ نہیں کہ اب موقع ملا ہے بدلہ دینے کا, ہم تمہیں تمہاری بات یاد دلائیں گے. نہیں, بالکل نہیں.
آپ نے تو فرمایا